جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دین ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو لوگ رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، رسول کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کی۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں۔ آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک چند بنیادی حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، اگر انسان ان حقوق کو اپنا لے، ان حقوق کو ادا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے تقاضوں کو پورا کرے، تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں اس امت پر؟ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس کو سچے دل سے تصدیق کرنا، قبول کرنا اور اس بات کی گواہی دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی پیغمبر، کوئی نبی آنے والے نہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رہے ایک شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا قائل ہے، یعنی توحید میں بڑا مضبوط ہے، اللہ پر کامل ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور رسالت کو بھی مانتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور سارے پیغمبر، سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ لیکن اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان نہ رکھے ہماری شریعت کہتی ہے وہ کافر ہے، ہماری شریعت کہتی ہے وہ کافر ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ پر ایمان ہے، سارے رسالت پیغمبر پر ایمان ہے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہماری شریعت کہتی ہے وہ انسان کافر ہے۔ حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 153 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس امت کا کوئی بھی شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سنے، میرا پیغام اس تک پہنچے، میرا لایا ہوا دین اس تک پہنچے، میری لائی ہوئی شریعت اس تک پہنچے، میرے بارے میں پیغام اس تک جائے اور وہ ایمان نہ لائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کان من اصحاب النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، سارے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے امت پر یہ پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور یہی وجہ ہے جب بھی کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا ہے، جب بھی کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسی بات کی سب سے پہلے گواہی اس سے لی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تذکرہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تذکرہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، آپ کی شریعت، آپ کا دین، جب بھی آپ کی سنتوں کا بیان آئے، آپ کا قانون کا تذکرہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تذکرہ آئے، ادب و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، ادب و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے نبی، اللہ فرماتا ہے نبی میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ کو گواہ شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا لوگوں، تاکہ تم اللہ پر، رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی عزت کرو، ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا، کہ اے مومنوں سنو، تم لوگ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا ہے مومنوں سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم لوگ اپنی آواز کو بلند مت کرو، جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اس طرح کے مت پکارو، پکارنا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ پکارو، اور نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اور اللہ اکبر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیسے مثالیں پیش کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے۔ اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کی اس واقعے سے اندازہ کیجئے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام کو
قبول نہیں کیے ہوئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کفر کی حالت میں تھے، ابھی مشرک کی حالت میں تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اپنی قوم کی جانب سے نمائندہ بن کر مسلمانوں کے پاس آئے اور وہاں جو منظر دیکھا انہوں نے، وہاں جو صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ دیکھا، اللہ اکبر، وہاں سے جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹتے ہیں اور عروہ بن مسعود تو کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو، اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں، اے میری قوم سنو، میری قوم سنو، اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، قیصر کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو تعظیم اور جو عزت، جو احترام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا، وہ تعظیم ان کے درباروں میں نہیں دیکھا، ان کے یہاں نہیں دیکھا۔ یہی نہیں، کیا کہتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں عروہ بن مسعود، ابھی کفر کی حالت میں ہیں، اور کیا گواہی دے رہے ہیں، اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں لوگوں میں نے دیکھا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دیتے ہیں فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، اس وضو کے پانی صحابہ کرام لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے، اللہ اکبر۔ حالت تو یہ ہے کہ نبی کے سامنے صحابہ کرام آپ کو نظر اٹھا کر نگاہ پھر کر نہیں دیکھتے، یہ ہے آپ کی عزت، یہ ہے آپ کا ادب و احترام۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے مثال پیش کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ اونچی آوازیں سے بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں نہیں کہتے جو آپ کی شان کے خلاف ہو، جو آپ کے ادب و احترام کے خلاف ہو، جو آپ کو توہین کرنے والی چیز ہو، ایسی حرکتیں، ایسی باتیں صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے اس امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، رسول سے سچی محبت کی جائے۔ کیسی محبت، کیسی محبت؟ صرف زبانی نہیں، میں عاشق رسول ہوں، مجھے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، صرف زبانی نہیں، سچے دل سے محبت ہونی چاہیے۔ ایسی محبت، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، مال سے بھی زیادہ، دولت سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ان چیزوں پر، محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ان چیزوں کو غالب کرتا ہے تو وہ انسان کامل مومن نہیں ہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، الا من نفسی، سوائے میں اپنے نفس سے، یعنی میں اپنے نفس سے زیادہ آپ کو نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے،
کون کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، کامل نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ صرف اتنا کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا کہا۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں تمہارے نزدیک تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اب بات بنی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کیسے کیسے محبت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں، آپ کی عقیدت میں کیسے کیسے ثبوت پیش کر دیے۔ پڑھیے سیرت صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، نہ مال کو، نہ دولت کو، نہ کاروبار کو، نہ رشتہ دار کو، نہ ماں باپ کو، نہ اہل و عیال کو، نہ دوست احباب کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ محبت رسول کے نام پر، محبت رسول کے سامنے اگر جان دینے کی قربانی آئی تو صحابہ کرام نے جان بھی دی، صحابہ کرام نے جان تک بھی دی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہمارا ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتے، مشہور صحابی ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے مثال پیش کر دیا، ہم سب لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے گرفتار کر لیا، کفار مکہ نے گرفتار کر لیا۔ عقبہ بن حارث نے اسے خرید لیا اور کچھ دنوں تک اپنے یہاں قیدی بنا کر رکھا۔ کن کو؟ خبیب رضی اللہ عنہ کو۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو کچھ دنوں بعد خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھانے کی بات آئی کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دے دی جائے۔ چنانچہ خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دینے کے لیے گھر سے باہر لے گئے اور تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ خبیب کا قتل کیسے ہو رہا ہے۔ مرد، عورت، بوڑھے، بچے سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے خبیب کیا تمہاری کچھ آخری خواہش ہے، تمہارے کچھ آخری تمنا ہے، کوئی آخری آرزو ہے، بتاؤ وہ پوری کی جائے گی۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کفار مشرکین سے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیے جان جانے والی ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں اب شہید ہو جاؤں گا، لیکن فکر کس بات کی ہے؟ نماز کی۔ ہم اور آپ ہوتے تو تھوڑا بیوی بچوں سے مل لینے دو، اپنے رشتہ داروں سے مل لینے دو۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کس قدر تھا۔ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی 2 رکعت نماز پڑھی، مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد کفار اور مشرکین سے کہتے ہیں اے لوگو، اے کافرو سنو، میں نے ہلکی نماز اس لیے پڑھی، 2 رکعت میں نے ہلکی نماز اس لیے کر دی، میرا دل تو چاہتا تھا میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں لمبی دیر تک نماز پڑھوں، لیکن پھر خیال آیا کہ تم کہیں یہ نہ سوچو، تم کہیں یہ نہ کہو کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے نماز کو ہلکی کر دی، مختصر کر دی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ جب پہلا تیر سینے پہ جا کے لگتا ہے، کفار کہتے ہیں خبیب ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے،
तुम पलट जाओ अपने दीन से, फिर जाओ अपने ईमान से, आ जाओ अपने मजहब पर, कबूल कर लो अपने आबा व अजदाद के दीन को, छोड़ दो मोहम्मद की लाई हुई शरीयत को, छोड़ दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए हो उसे छोड़ दो, अब भी तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अल्लाह अकबर। हुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर तीरों की बारिश होती है, जिस्म पर तीर लगते हैं, तीरों से जिस्म छल्ली छल्ली हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है, जिस्म के अंदर कई जख्म पड़ जाते हैं। हुबैब से फिर कहा जाता है हुबैब सिर्फ तुम इतना कह दो, सिर्फ तुम इतना कह दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी कि जिस जगह मैं हूं, जिस जगह मैं हूं वहां मोहम्मद होता, वहां मोहम्मद होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। हुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा, ऐ काफिरों, ऐ लोगों सुनो, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है, मेरी जान चली जाए चली जाए, लेकिन मैं ये पसंद ना करूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में कांटा तक भी चुभे। अल्लाह अकबर। ये है मोहब्बत रसूल। अपनी जान को तरजीह नहीं दी रसूल की मोहब्बत पर और शहीद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक उम्मत पर यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज से ज्यादा मोहब्बत की जाए। अगर कोई रसूल की मोहब्बत पर किसी और की मोहब्बत को तरजीह देता है, उसका ईमान कामिल नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, आपकी पैरवी की जाए, आपकी बात मानी जाए, आपके फरमा बरदार बनकर जिंदगी गुजारा जाए। अगर कोई ये कहता है मैं अल्लाह की इताअत करता हूं लेकिन रसूल की पैरवी नहीं, तो उसका दावा झूठा है, उसका दावा झूठा है। इसलिए कि कुरान कहता है जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की। मेरे भाइयों, इसलिए रसूल की इताअत किए बगैर अल्लाह की इताअत मुमकिन ही नहीं हो सकता है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, के लोगों तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो, रसूल की इत्तिबा करो। तो मेरे भाइयों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद हुकूक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, नबी से मोहब्बत करना, नबी की इज्जत व एहतराम करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानना, अपना रहनुमा मानना। जिंदगी की हर मोड़ पर नबी को आइडियल माना जाए, नबी को रहनुमा माना जाए। यानी हमारी जिंदगी गुजरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी पर हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा कारोबार, तिजारत, बिजनेस, खरीदो फरोख्त, शादी ब्याह, जिंदगी का हर मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के तरीके पर हो, शरीयत के मुताबिक हो। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। और आखिर में बस हम इतना कहना चाहेंगे कि देखिए, आज ये मुसलमान कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत दूर हैं। यही वजह है नबी की मोहब्बत पर कैसे कैसे हरकतें अंजाम देते हैं, कैसे कैसे त्यौहार मनाते हैं, ईद मिलाद मनाते हैं और ना जाने कैसे कैसे जश्न मनाते हैं नबी के नाम पर। हालांकि नबी ने उसको किया नहीं, नबी के बाद सहाबा ने किया नहीं और उसके बाद जो सहाबा आए, लोग आए, उन्होंने भी इस अमल को किया नहीं। तो कहना यह चाहता हूं, यह सब कब मालूम होगा? सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ने से। जहां हम अखबार को डेली 2 मिनट 3 मिनट पढ़ते हैं, वहीं हम सीरत रसूल को भी पढ़ने का मामूल बनाएं। अपने घरों में सीरत रसूल की किताबें रखें। बेहतरीन किताब अर्रहीकुल मख्तूम है, जो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, अरबी में है। ये किताब हर घर में होनी चाहिए ताकि हर कोई इस किताब को पढ़े, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़े और देखे कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का जिंदगी कैसी है और हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जानने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए और तब पता चलेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुकूक हैं और क्या हम उन हुकूक के तकाजे को पूरा
کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ چند باتیں تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنے اور ان کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار جب تک تو دنیا میں رکھ ایمان اور عقیدہ توحید اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. یا پروردگار جب ہم سب کا خاتمہ ہو کلمہ توحید اور کلمہ توحید اور ایمان بالخیر پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. تقبل رب العالمین.